الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ And Iblis had already confirmed through them his assumption, so they followed him, except for a party of believers. And he had over them no authority, except it was decreed that we might make evident who believes in the hereafter, from who is thereof in doubt. And your Lord over all things is guardian. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاسین کے اندر کہ آدم کی اولاد میں نے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ تو یہ سارے شیطان کے قبضے میں ہیں، اپنے دل کی خواہشوں پہ چل رہے ہیں، اپنے خیالات پہ چل رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے حکم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کو نہ مانے تو اللہ بھی بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو یہ آیتیں ایک ایک آیت پہ ایمان رکھنا ہے، پورے سارے انبیاء علیہ السلام اور ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ تو جب پڑھی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے تو کیسے ایمان بنے گا؟ تو اللہ کی بات کو سن لیں، فائنل کتاب یہ ہے قرآن، اس کو سن لیں، سمجھ لیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی غلطیاں صحیح کریں۔ اگر دنیا میں ذلت رسوائی سے بچنا ہے اور آخرت میں نقصان سے بچنا ہے، نہیں تو پھر آپ جانیں اور اللہ جانے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔